اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے فضا طاہرہ اور میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مبادیات تعلیم۔ اچھا، جو اس کی پہلی ریکارڈنگ تھی اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم کے تصورات کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ تعلیم اصل میں کیا ہے، تعلیم کے کیا معنی ہیں، تعلیم کا مفہوم کیا ہے، اصطلاحی طور پر تعلیم سے کیا مراد ہے، اور مختلف ماہرین تعلیم نے تعلیم کے لیے کون کون سی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، تعلیم کی تعریف کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، تعلیم کا ارتقاء کس طرح سے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر کے جب زمین پر بھیجا، اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ اسی وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، تو وہ کس طرح سے تعلیم کا سلسلہ آگے آگے بڑھتا گیا، معاشرہ وجود میں آیا، اور تعلیم کس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی گئی، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں۔ اب ہم آگے چلیں گے، جس میں ہے کہ ماہرین تعلیم نے تعلیم کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے سیکھا تھا کہ کمرہ جماعت کے اندر یا باہر تعلیم کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ گھر میں بھی تعلیم کا عمل ہوتا ہے، کھیل کے میدان میں بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بولنا، پڑھنا، لکھنا، تقریر کرنا، یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی جسمانی مہارت حاصل کر رہے ہیں، وہ سب کچھ تعلیم ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو ماہرین تعلیم نے 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 رسمی تعلیم، 2 پہ ہے نیم رسمی تعلیم، اور نمبر 3 ہے غیر رسمی تعلیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رسمی تعلیم کیا ہے۔ ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دوسرے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ ہائے تدریس استعمال کر کے ایسے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ طے شدہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم اور مخصوص اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رسمی تعلیم میں ہر چیز پری ڈیفائنڈ ہے، یعنی کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قائم شدہ ہیں، اور ہر ایک ادارے کا جو نصاب ہے وہ مقرر ہے کہ یہ نصاب ہے، یہ پڑھنا ہے، اس میں کون کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں، کتنا ٹائم ہے، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور اس معاشرے میں اسکول میں یا کالج یا یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہاں پہ ٹیچر بھی مقرر ہوتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہیں، یہ سبجیکٹ کے ٹیچرز ہیں، یہ آئیں گے اور انہوں نے کون سے طریقے کے تحت تعلیم دینی ہے۔ تو یہ جو چیزیں جس میں سب کچھ طے شدہ ہے، تعلیمی مقاصد کیا ہیں، آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اور جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ پوری کلاس جو ہے اس کو پڑھتے ہو 5th 6th 7th کلاس میں جیسے، اور پورے تعلیمی سال میں آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اور جب آپ وہ پورا سال مکمل کر لو گے، آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں، اور اس ایگزامز کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا چیزیں سیکھ لی ہیں۔ تعلیمی مقاصد بہت کلیئر ہوتے ہیں، طے شدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نصاب تعلیم میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، نصاب تعلیم پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور ادارے بھی مخصوص ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کون سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانا ہے۔ اور یہ جو تعلیم ہے اس کو کہتے ہیں رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم ہم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، یہ اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے نیم رسمی تعلیم۔ بعض اوقات مختلف اساتذہ سے جز وقتی کام لے کر مختلف کورسز کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز اور مختلف کلاسوں کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے باقاعدہ اداروں کی مثال دی جا سکتی ہے۔
اب یہ جو نیم رسمی تعلیم ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رسمی تعلیم جیسا ہے، جیسا کہ اس میں تعلیمی مقاصد بھی طے شدہ ہیں اور نصاب بھی طے شدہ ہوتا ہے، اور جہاں نیم رسمی تعلیم میں بھی آپ کو کون سکھا رہا ہوتا ہے، کون پڑھا رہا ہوتا ہے، مختلف اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ان اساتذہ کی فل ٹائم جاب نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ جز وقتی کام لے کر مختلف جو کورسز اس میں یہ جو نصاب ہوتا ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو اس میں جو مختلف اساتذہ ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ یہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے اور فزیکلی بھی کلاسز اٹینڈ کر کے آپ یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے، جس میں آپ کی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، آپ کو گھر بیٹھے ہوئے اگر کلاسز نہیں بھی ہو رہی تو آپ کو جو بھی کورسز ہے، بکس ہیں، وہ آپ کو پہنچا دی جاتی ہیں، آپ ان کی تیاری کرتے ہیں، پھر آپ کے ایگزام سینٹر ہوتے ہیں، وہاں جا کے آپ نے ایگزام دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ ورکشاپس ہوتی ہیں جس میں فزیکلی آپ اٹینڈ کرتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ جو بھی اس کی تعلیم کے مقاصد ہیں، جو بھی نصاب ہے، جو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، کورسز کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہو۔ اب تھرڈ پہ ہے غیر رسمی تعلیم، ٹھیک ہے۔ غیر رسمی تعلیم یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تعلیمی مقاصد ہیں کہ آپ نے اس ڈے اینڈ پہ یا اتنے دنوں میں یا اس سال کے آخر پہ آپ نے یہ چیزیں سیکھ لینی ہیں، بلکہ یہ بالکل غیر رسمی تعلیم ہے۔ اس میں نہ کوئی نصاب طے ہوتا ہے، نہ تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں، نہ کوئی اساتذہ کا کوئی مخصوص ہوتا ہے، نہ کوئی مخصوص ادارے ہوتے ہیں۔ بس یہ ایک اس طرح کی تعلیم ہے جو آپ خود بخود سیکھتے ہیں آپ کی روزمرہ زندگی میں، آپ کی گھر میں جس طرح کے حالات ہوتے ہیں یا آپ جن لوگوں سے ان کانٹیکٹ آتے ہو، ان سے جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہو، تو یہ جو بھی چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ غیر رسمی تعلیم کا حصہ ہیں۔ یعنی کہ اگر کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے والدین کاشتکاری کرتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ بٹاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین کیا کرتے ہیں، صبح کھیتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ کون کون سی چیزیں یوز کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، تو وہ سارا کچھ وہ بچہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوہار کا بیٹا ہے وہ لوہے کا کام سیکھ جاتا ہے، ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام سیکھ جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی دونوں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی، جیسے رسمی تعلیم یا نیم رسمی تعلیم کے لیے ادارے مقرر تھے، غیر رسمی تعلیم میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ گھر میں، گلی میں، محلے میں، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، بازار میں، مسجد میں انسان جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہ تعلیم کا غیر رسمی طریقہ ہے۔ ایسی تعلیم کے لیے جگہ، وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا۔ ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے۔ گھر میں آپ جو چیزیں سیکھتے ہیں، آپ کی جو بھی ویلیوز ہیں، جو ثقافت ہے آپ سیکھتے ہو، گھر میں جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہو۔ پھر گھر سے باہر اگر آپ نکلتے ہو، کسی مسجد میں جاتے ہو، کسی بازار میں جاتے ہو، کسی کھیل کے میدان میں جاتے ہو، وہاں سے جو چیزیں سیکھتے ہیں آپ، وہ ساری غیر رسمی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں کون کون سے رسم و رواج ہیں، آپ معاشرتی طور پر کس طرح لوگوں سے ملتے ہو، کیا کیا چیزیں کرتے ہو، وہ سب کچھ جو ہے وہ غیر رسمی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تعلیم کا عمومی تصور۔ اب ہر قوم کی تہذیب و ثقافت دوسری اقوام سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہر قوم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے بارے میں تمام معلومات اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے، اور اپنی نئی نسل کو اس نظریہ حیات اور طریقہ زندگی سے متعارف کرانا چاہتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرہ اپنے عقائد، نظریات اور تہذیب و تمدن کو اپنی نئی نسلوں کو منتقل کرتا ہے، اور پھر ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس قومی اور ثقافتی ورثہ کو ترقی دیں گے اور اس میں قابل فخر اضافہ کریں گے۔ نئی نسل کو یہ ثقافت منتقل کرنے کا نام تعلیم ہے۔ دنیا کے مختلف اقوام کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات دوسری اقوام سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر معاشرہ اپنا نظام تعلیم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے مطابق مرتب کرتا ہے۔ اسی لیے ہر قوم کا نظام تعلیم دوسری اقوام سے مختلف ہوتا ہے۔ مغربی اقوام اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات الگ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم بھی دوسری اقوام سے مختلف ہے۔
مادہ پرست عملاً سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود کسی دن ختم ہو جائے گی۔ یہی نظریہ ان کے ہاں تعلیم کی بنیاد ہے۔ چونکہ ان ممالک کی معاشرت اور تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کے ہاں تعلیم کا مفہوم اور مقاصد بھی معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا تھا۔ آج کا مادہ پرست معاشرہ انسان کو اسی اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے جو دوسرے درجے کے حیوانوں سے سوچنے اور بولنے کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا اور اس کی جبلی خواہشات کی تسکین ہے۔ تعلیم ان کے ہاں انسان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ مقاصد تعلیم اور نصاب مرتب کرتے وقت ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے۔ سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا فرد اشتراکی ہو۔ نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جاتا تھا جو اشتراکی فلسفے کو پھیلانے کا باعث بنے۔ یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری ممالک کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو بنیاد بنایا جاتا تھا کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے، خود کما سکے اور خرچ کر سکے، اور جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفہ کا پرچار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد صرف ایک رہ جاتا ہے، وہ ہے جی تعلیم کا اسلامی تصور۔ وہ ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں کور کریں گے۔